ایک اسکول میں ایک نئے استاد کی بھرتی ہوئی تو اس اسکول کا ماحول دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا، کیونکہ وہاں بچوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا۔ تربیت کے نام پر ان پر تشدد کیا جاتا۔ پرنسپل نے تمام اساتذہ کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ چھڑی کی مدد سے ان بچوں کو سیدھا کریں۔ اس نئے آنے والے استاد نے ٹھان لی کہ وہ ان معصوم بچوں کو مار سے نہیں بلکہ پیار سے پڑھائے گا، اور اس نے اپنی کلاس کو بڑے پیار اور شفقت سے پڑھانا شروع کر دیا۔ جب یہ بات پرنسپل تک پہنچی تو وہ اس استاد پر بھڑک اٹھا کہ تمہارا بچوں کو پڑھانے کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے ماننے والے نہیں۔ استاد نے پرنسپل صاحب کو 2 ٹوک جواب دیا کہ میرے پڑھانے کا طریقہ بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ان کا ٹیسٹ لے لیں۔ یہ سن کر تو پرنسپل اب غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ تمہارا جو سب سے قابل اور ذہین بچہ ہے اسے بلاؤ، میں اس کا ٹیسٹ لیتا ہوں۔ استاد نے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا اور وہ بچہ اپنا بیگ اٹھائے اپنے استاد کے ساتھ پرنسپل کے آفس میں آ گیا۔ وہاں باقی اساتذہ بھی موجود تھے۔ پرنسپل نے اس استاد سے کہا کہ اگر اس بچے نے جواب غلط دیا تو آپ کو اس اسکول سے ہی نکال دیا جائے گا۔ جب استاد نے پرنسپل کی یہ شرط مان لی تو پرنسپل سوال پوچھنے کے لیے اس بچے کی طرف متوجہ ہوا۔ پرنسپل کے سامنے میز پر کچھ پھل رکھے ہوئے تھے۔ پرنسپل نے سیب اٹھائے اور بچے سے کہا کہ اگر میں تمہیں 1 سیب دوں اور پھر 1 سیب دوں اور پھر 1 سیب دوں تو بتاؤ تمہارے پاس کتنے سیب ہوں گے؟ بچے نے کہا کہ 4۔ سب استاد ہنسنے لگے اور پرنسپل نے تکبرانہ انداز میں استاد کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہی ہے آپ کا قابل بچہ جسے بنیادی گنتی تک نہیں آتی۔ استاد نے کہا کہ بچہ کنفیوز لگ رہا ہے، اسے شاید آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی، آپ ایک بار پھر پوچھ لیں۔ پرنسپل نے پھر سے اپنا سوال دہرایا کہ بیٹا بتاؤ کہ اگر میں تمہیں 1 سیب دے دوں، پھر 1 اور سیب دے دوں اور پھر 1 اور سیب بھی دے دوں تو تمہارے پاس کل کتنے سیب ہوئے؟ بچے نے پھر سے وہی جواب دیا کہ سر 4 سیب۔ پرنسپل نے بچے کو تھپڑ لگائے اور کہا کہ تمہیں اتنے آسان سوال کا جواب بھی نہیں آتا۔ اس استاد نے اس بچے سے ایسی توقع ہی نہیں کی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے اور وہ خود آگے بڑھا اور ٹوکری میں موجود امرود اٹھائے اور بچے سے کہا کہ اگر میں تمہیں 1 امرود دے دوں اور پھر 1 اور بھی دوں اور پھر 1 اور امرود تمہیں دے دوں تو بتاؤ تمہارے پاس کتنے امرود ہوئے؟ اب بچے نے کہا کہ 3۔ بچے کا جواب سن کر سب چونک گئے۔ تو پرنسپل نے بچے سے پوچھا کہ جب یہی سوال تم سے سیبوں کے بارے میں پوچھا گیا تو تم نے 4 کیوں کہا، حالانکہ دونوں کی تعداد تو برابر ہے؟ بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ استاد جی 1 سیب پہلے سے میرے بیگ میں موجود ہے۔ اب پرنسپل کا شرمندگی سے سر جھک چکا تھا۔ استاد جی پرنسپل کی طرف مخاطب ہوئے اور بولے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے یہ سب کچھ مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے کیا، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سمجھانے والا اپنی بات سمجھا نہیں سکتا اور سمجھنے والا وہ بات سمجھ نہیں پاتا، حالانکہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر درست ہوتے ہیں۔ دوستو، ہماری زندگی میں بھی اکثر اوقات ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جن میں دونوں فریقین اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہوتے ہیں اور دونوں کا موقف بھی بالکل درست ہوتا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھا نہیں پا رہے ہوتے، اور اس وجہ سے ہمیں اپنی ذاتی، سماجی اور ازدواجی زندگی میں بہت نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سامنے والے کی بات کا مکمل طور پر جائزہ لیں اور اسے سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں، تاکہ کسی بھی جلد بازی کی وجہ سے ہم اپنا فیصلہ غلط نہ سنا دیں۔ مس انڈرسٹینڈنگ نے بہت سے رشتوں کو ہی برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور سامنے والے انسان کی بات کو مکمل طور پر سنیں اور اسے پرکھنے کی کوشش کریں۔ امید ہمیں یہ ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی ہے تو شیئر کرنے سے باز نہ رہیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔